سوچیے ذرا، ہماری فیملی ڈنر ٹیبلز پر یا ان ڈیلی واٹس ایپ چیٹس میں ایکچولی کیا چل رہا ہوتا ہے؟ آج ہم ان خفیہ مائنڈ گیمز کا پردہ فاش کرنے والے ہیں۔ اس ایکسپلینر میں ہم ان 7 ڈارک سائیکالوجی ٹرکس کو ڈیکوڈ کریں گے جو روزانہ بالکل ہماری ناک کے نیچے استعمال ہوتی ہیں اور ہمیں خبر تک نہیں ہوتی۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنا پسندیدہ کریئر چننے پر شدید گلٹ فیل ہوا ہو، صرف اس لیے کیونکہ فیملی کا پریشر کچھ اور تھا؟ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ مینیپولیشن کوئی مووی ولن کرتا ہے کسی ڈارک روم میں بیٹھ کر، لیکن ریالٹی میں یہ ہمارے ارد گرد موجود عام لوگ ہوتے ہیں۔ وہ جانے انجانے میں ایسی پرانی سائیکولوجیکل ٹرکس یوز کرتے ہیں کہ ہمیں بھنک تک نہیں لگتے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلی ٹرک سے، گلٹ ٹرپنگ، یا آسان لفظوں میں جذباتی بلیک میلنگ۔ یہ دیسی ہاؤس ہولڈز کا سب سے بڑا اور پرانا ہتھیار ہے۔ اکثر سننے کو ملتا ہے نا، ہم نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی اور ہمارے لیے ایک چھوٹا سا کام نہیں ہو سکتا۔ ایسے جملے سنتے ہی ہمارا دماغ لاجک چھوڑ کر ایموشنز کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ یہ ہمیں ٹرک کرتا ہے کہ ہم اپنے خواب اور پوٹینشل سائٹ پر رکھ دیں، صرف کسی اور کی ایکسپیکٹیشنز پوری کرنے کے لیے۔ اٹس لٹرلی اے مائنڈ گیم۔ اس کے بعد آتی ہے ٹرک نمبر 2، دا سائلنٹ ٹریٹمنٹ، یعنی خاموشی کی سزا۔ یہ ٹرک ہماری اس فطرتی عادت کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے جہاں ہم آکورڈ سچویشن سے شدید نفرت کرتے ہیں، جان بوجھ کر اگنور کرنا تاکہ سامنے والے میں اینگزائٹی اور گلٹ پیدا ہو، چاہے وہ کوئی خفا رشتہ دار ہو یا کوئی روٹھا ہوا دوست۔ یہ بھاری خاموشی ہمیں پینک میں ڈال دیتی ہے، اور رزلٹ، ہم چیزوں کو نارمل کرنے کے لیے معافی مانگنے لگتے ہیں، چاہے ہماری ایکچولی کوئی غلطی تھی ہی نہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے حربے پر، جو کہ ہے لو بومبل۔ یہ ٹرک آج کل کے ماڈرن ڈیٹنگ اور اس فاسٹ پیسڈ رشتہ کلچر میں اتنی عام ہو چکی ہے کہ پوچھیے مت۔ جب کوئی اچانک سے تعریفوں اور اٹینشن کی بارش کر دے تو دماغ کو ایک میسو ڈوپامن ہٹ ملتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے نا؟ لیکن یہاں ایک واضح فرق سمجھنا ہوگا۔ اصلی کیئر وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ گہری ہوتی ہے، جبکہ لو بومبنگ بہت تیز اور انٹینس ہوتی ہے۔ یہ دراصل ایک ٹریپ ہے، ایک جال ہے، تاکہ ایک ان ارنڈ لائلٹی بنائی جائے جسے بعد میں کنٹرول کیا جا سکے۔ اسی جھوٹی انٹیمیسی سے جڑی ہے ہماری چوتھی ٹرک، فیوچر فیکنگ۔ بڑے بڑے وعدے اور ایکشنز ایبسولوٹلی زیرو۔ مینیپولیٹرز ہمیں بڑے بڑے رنگین خواب دکھاتے ہیں کہ ایک دن سب کچھ کتنا پرفیکٹ ہوگا۔ یہ طریقہ ہمیں ایک بے حد ٹاکسک ڈائنامک میں پھنسائے رکھتا ہے، کیونکہ انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم انسان فطری طور پر امید پر ہی تو زندہ رہتے ہیں۔ نمبر 5 پر جو ٹرک ہے وہ شاید ان سب میں سب سے زیادہ خطرناک ہے، گیس لائٹنگ۔ یہ سائیکولوجیکلی سب سے ڈسٹرکٹیو مینیپولیشن ہوتی ہے۔ تصور کریں جب کوئی اپنے ہی کہے ہوئے کسی چبھنے والے لفظ سے صاف مکر جائے، فیکٹس کو توڑ مروڑ دے، یا الٹا یہ کہہ دیں کہ بہت سینسٹیو ہو گئے ہو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنی ہی ریالٹی، اپنی ہی میموری پر شک کرنے لگتے ہیں۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی ساری غلطی ہماری تھی، اور آہستہ آہستہ ہم پوری طرح سے اس دوسرے شخص کے بتائے ہوئے سچ پر ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں۔ پھر آتی ہے ٹرک نمبر 6، ٹرائنگولیشن۔ کیا ہم نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ دو لوگوں کے بیچ کی عام سی بحث میں اچانک سے کوئی ساس، پھپھو یا کوئی میوچول فرینڈ کیسے کود پڑتا ہے؟ یہ ٹرائنگولیشن ہے۔ کچھ منٹس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ بنتا ہے اور گھنٹوں بعد مینیپولیٹر کسی تیسرے شخص کو اپنی سائڈ پر لے آتا ہے۔ کسی تیسرے کو بیچ میں لا کر مینیپولیٹر دوسرے انسان کو پوری طرح اکیلا محسوس کرواتا ہے تاکہ پریشر میں آ کر بس ہار مان لی جائے۔ اور آخر میں ٹرک نمبر 7، دی ایلوژن آف چوائس، یعنی انتخاب کا دھوکہ۔ یہ ٹرک ہمارے اس کلاسک لوگ کیا کہیں گے والے مائنڈ سیٹ کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے۔ دکھنے میں لگتا ہے کہ کنٹرول ہمارے پاس ہے، جبکہ ہم دراصل بری طرح پھنس چکے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اصلی چوائس ہوتی ہے کیا ہم اس ایونٹ میں جانا چاہتے ہیں، لیکن ایلوژن آف چوائس میں سوال بدل جاتا ہے، کیا ہم ایونٹ میں فرائیڈے کو جائیں گے یا سیٹرڈے کو؟ ان آپشنز کو اتنی چالاکی سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ مینیپولیٹر ہمارے نہیں کہنے کی صلاحیت کو ہی غائب کر دیتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان مائنڈ گیم سے بچا کیسے جائے؟ ہمیں اپنا اندرونی قلعہ تعمیر کرنا ہوگا۔ اب جب کہ ہمیں ان ٹرکس کا پتہ چل چکا ہے تو ان مائنڈ گیمز کا پیادہ بننے سے روکنا ہوگا۔ اپنے قلعے کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے ہر ایسی انٹریکشن کو فوراً پاز کریں، رکیں، پھر سوچیں اور دیکھیں کہ کیا آرٹیفیشلی ہمیں گلٹ فیل کروایا جا رہا ہے، اور آخر میں بغیر کسی لمبی چوڑی ایکسپلینیشن کے اپنی باؤنڈریز فرملی سیٹ کر لیں۔
اپنی یادوں اور اپنی انٹرنل ریالٹی پر خود بھروسہ کرنا سیکھیں. فیصلے لینے میں تھوڑی دیر کریں تاکہ جو ایک جھوٹی ارجنسی بنائی گئی ہے وہ ٹوٹ جائے. اور سب سے ضروری بات، جو لوگ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ان سے ویلیڈیشن مانگنا چھوڑ دیں. جس دن ہم دوسروں کی اپروول کی ضرورت سے آزاد ہو گئے اور یہ لوگ کیا کہیں گے کا خوف دل سے نکال دیا نا، یہ ساری سائیکولوجیکل ٹیکٹکس بالکل بے اثر ہو جائیں گی. کیونکہ صحیح پہچان ہی پوری حفاظت کا سب سے پہلا قدم ہے. ان کانسیپٹس کو سیکھنے کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ ہم پیرانوائڈ ہو جائیں یا ہر وقت لوگوں پر شک کریں، بلکہ یہ چیزیں ہمیں جگاتی ہیں. یہ ہمیں اپنی ایموشنل انرجی کو پروٹیکٹ کرنا سکھاتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کے حقیقی آرکیٹیکٹ خود بن سکیں. تو آخر میں چھوڑ کر جاتے ہیں ایک سوال کے ساتھ، ان 60 ٹرکس میں سے کس ٹرک نے ہماری زندگیوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، اور آج ہی سے ہم اپنی حفاظت کا قلعہ کیسے بنائیں گے؟ اس ہفتے اپنے آس پاس کی گفتگو اور ان ڈائنامکس کو ذرا غور سے آبزرو کریں، اور ہمیشہ یاد رکھیں، جس لمحے ہم ان مینیپولیٹو طریقوں کو پہچان لیتے ہیں، ٹھیک اسی لمحے ہم اپنی آزادی واپس چھین لیتے ہیں.